عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ہم نے تلاوتوں میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے یونس نبی کو جب خدا نے نینوا کے لوگوں کے پاس بھیجنا چاہا اور یونس نبی نہیں جانا چاہتا تھا۔ یونس نبی یہ سوچتے تھے کہ میں یہودی ہوں اور میں نینوا کے لوگوں کے لیے، غیر قوموں کے لیے جا کر منادی کیوں کروں؟ اگر ان کی شرارت، ان کی بدی، ان کے ظلم و تشدد خدا تک پہنچے ہیں تو خدا ان کو غرق کر دے، ختم کر دے۔ لیکن خدا کیونکہ ہر انسان کو پیار کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، اور خدا کو اپنے بنائے ہوئے انسان عزیز ہیں۔ اس لیے لکھا کہ دوسری دفعہ یونس کو خدا کا کلام ملا کہ تو جا، اور یونس جب وہاں جاتے ہیں تو نینوا میں جا کر وہ منادی شروع کرتے ہیں، اور بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ 40 دن کے بعد نینوا تباہ ہو جائے گا، 40 دن کے بعد۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات نینوا کے لوگوں نے سنی تو بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب لوگوں نے توبہ کر لی۔ سب لوگوں نے اپنی بری روش سے توبہ کی، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، خدا سے معافی مانگی، اور خدا کو ان کی یہ عاجزی، ان کے یہ توبہ، ان کی یہ انکساری پسند آئی، اور خدا نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور لکھا ہے کہ وہ عذاب جو خدا ان پر لانا چاہتا تھا، وہ عذاب خدا ان پر نہ لایا۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں اگر کوئی قسمت میں کوئی بات بری آ جائے، دعاؤں کے ساتھ وہ بدل سکتی ہے، لیکن اگر کسی کی نیت بری ہو تو وہ خدا نہیں بدل سکتا، کیونکہ اس کی نیت بری ہے۔ اس لیے نیت میں جو پھر بری بات آ جائے گی، اس کا جواب انسان خود ہی دیتا ہے، وہ پھر ٹل نہیں سکتی۔ لیکن اگر کوئی قسمت میں کوئی بات ایسی آ جائے، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ایسی آ جائے، ابھی آج کل کرونا کی وبا ہے، یہ مشکلات آ جائیں، ان مشکلات سے ایماندار دعا کرنے والے لوگ، توبہ کرنے والے لوگ، خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ان مشکلات سے نکل آتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ خدا ہمیں ان تمام مشکلات سے نکال لے گا، اور خدا مشکلات سے نکال بھی لیتا ہے۔ مشکل وقت، اچھا وقت ہر ایک پر آ سکتا ہے، اور کبھی کبھی مشکل وقت ایک امتحان کے لیے بھی ہوتا ہے، اور خدا امتحان بھی انہیں کو دیتا ہے جو خدا کے امتحان پر پورا اتر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ ایوب نبی، ان پر بھی جب بہت مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن وہ اس ساری مشکل پریشانی میں یہی کہتا رہا کہ میں خداوند ہی کو مبارک کہوں گا، خداوند ہی خدا ہے، اور خدا نے اسے تمام مشکلات سے بھی نکالا ہے۔ عزیزو، ہم آج دوسری انجیل مقدس میں جب ہم یہ تیسری تلاوت سنتے ہیں، اس میں ایک اور بڑا پیغام ملتا ہے، بڑا پیغام۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس نبی جو نینوا نہیں جانا چاہتے تھے، ان کے اپنے تعصبات تھے، اپنی ہیزیٹیشنز تھیں، لیکن خدا کے کہنے پر لکھا ہے کہ تابع داری کے ساتھ وہ ایک لمبا سفر طے کر کے وہ نینوا جاتے ہیں، اور نینوا کے لوگوں کو بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ توبہ کی منادی کرتے ہیں، مشن سے وفادار رہتے ہیں، کیونکہ خدا نے ان کو مشن دیا ہے۔ اور انسان، کوئی بھی انسان ہو، آج میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی انسان جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، جو پروفیشن بھی کرتے ہیں، جب ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ خدا نے مجھے خاص پروفیشن دیا ہے، یہ خاص بلاہٹ ہے، یہ پروفیشن صرف نہیں ہے کہ یہ اس میں پروفیشنلزم ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک بلاہٹ ہے، اور خدا نے یہ مجھے خاص کام سونپا ہے تاکہ میرے ان کاموں کے ذریعے سے انسانیت کا بھلا ہو، خدا کے بنائے ہوئے انسانوں کا بھلا ہو، اور وہ انسان پھر ہمیشہ خوش رہتا ہے، وہ مشکلات سے بھی نکل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی مشکل آ سکتی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ نیک انسان پر مشکل نہیں آئے گی، اس پر بھی مشکل آ سکتی ہے، لیکن وہ اس مشکل سے نکل آتا ہے۔ عزیزو، آج یسوع مسیح نے اپنے جب شاگردوں کو چنا
تو آج ہم سب کے لیے ایک نئی بات بھی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا، یہ بات ہے کہ یوحنا اصطباغی کی گرفتاری ہو گئی ہے، اور یسوع منادی کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، وقت پورا ہوا ہے۔ اب وقت پورا ہو گیا ہے، یوحنا کا وقت پورا ہوا ہے، اب میرا وقت شروع ہوا ہے۔ اور یسوع اپنے وقت کو، اپنی منادی کے کام کو شروع کرنے کے لیے اپنے شاگرد چنتے ہیں۔ جب یسوع مسیح شاگرد چنتے ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع جھیل کے کنارے کنارے جا رہے تھے، اور انہوں نے، یسوع مسیح نے دو بھائیوں کو دیکھا، شمعون پطرس کو اور اس کے بھائی اندریاس کو دیکھا، اور وہ ماہی گیری کرتے تھے، اپنے جال مرمت کر رہے تھے۔ وہ جال مچھلیاں پکڑنے کے لیے جالوں کی مرمت کر رہے تھے تاکہ جال پھینکیں، تیاری میں تھے۔ وہ مچھلیاں پکڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ادھر سے یسوع مسیح کی طرف سے ان کو بلاوا آ جاتا ہے کہ میرے پیچھے ہو لو، میں اب تمہیں آدمگیر بناؤں گا، اب تم مچھلیاں چھوڑ دو گے۔ اور وہ بھی اپنا سب کام چھوڑ کر، جال چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیتے۔ یسوع مسیح تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا وہ اپنے باپ کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ مل کر وہ بھی اپنے جال مرمت کر رہے ہیں۔ وہ بھی ان کی نیت میں ہے، ان کے مقصد میں ہے کہ انہوں نے ابھی جال مرمت کر لینا ہے، جال کو پھینکیں گے، بہت مچھلیاں پکڑیں گے۔ تو ان کے ذہن میں بھی بزنس کی بات ہے، اکانومی کی بات بھی ہے، اپنے روزمرہ زندگی کے گزارے کی بات بھی ہے کہ انہوں نے مچھلیاں پکڑنی ہیں، اور مچھلیاں پکڑ کر انہوں نے اپنی زندگی چلانی ہے، گھر والوں کا گزارا چلانا ہے، اور وہ اس تیاری میں ہے۔ اور یسوع مسیح ان دو بھائیوں کو بھی کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ہو لو۔ وہ بھی، ان کا ایک بڑا قدم یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر وہ بھی یسوع کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ جو یہ ان چار یعنی دو بھائیوں کا ایک بہت بڑا فیصلہ کہ وہ اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، جال وہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور خاص کر مقدس یعقوب اور یوحنا کی بات کہ وہ اپنے باپ کو مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر، مزدوروں کے ساتھ، بزرگ وہ باپ ہوں گے، مزدور ان کو شاید دھوکہ نہ دے دیں، ان کے ذہن میں کوئی شک نہیں آتا کہ یہ میرے باپ کو دھوکہ نہ دے دیں، کاروبار کا کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا۔ لیکن وہ ایک بڑے مشن کو، بڑے مقصد کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یسوع کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اگر آج کا یہ وقت ہوتا تو شاید یسوع ان کے انٹرویو لیتے، کوئی دفتر ہوتا، انٹرویو لیے جاتے، ان کے کوئی ڈگری دیکھی جاتی، کوئی کاغذ دیکھے جاتے کہ انہوں نے کوئی سوشیولوجی میں کام کیا کہ نہیں، کیونکہ یہ سارا سوشل ورک تھا، وہ پاسٹل کام کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو یسوع مسیح نے نہ کوئی انٹرویو لیا ہے، نہ یسوع مسیح نے ان سے کوئی بات کی ہے، اور انہوں نے بھی یسوع مسیح سے کچھ نہیں پوچھا، یا انہوں نے بھی نہیں پوچھا کہ سر پیکج کیا ہوگا، کوئی تنخواہ تم کو ملے گی، کوئی ریٹائرمنٹ کا بھی ہے بزنس اس میں کہ نہیں، ہم تو مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ اور نہ زبدی کے بیٹوں نے کہا کہ سر ہم اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں، اپنے باپ کو ادھر چھوڑ رہے ہیں، تو کیا ملے گا۔ یسوع مسیح نے ان کو ایک صرف مشن دیا ہے کہ اب تمہارا کام مچھلیاں پکڑنا نہیں ہے، اب تمہارا کام انسانوں کی تربیت کرنا ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، اور اب تم نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اور ہم مقدس مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو چنا، ان کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہا کہ وہ ساتھ رہیں۔ جب وہ ساتھ رہیں تو یسوع مسیح کے کاموں کو دیکھیں، یسوع مسیح کی تعلیمات کو دیکھیں، یسوع مسیح کے اس مشن کو، پیار کے مشن کو، معافی کے مشن کو، رحم کے مشن کو وہ دیکھیں اور یسوع سے سیکھیں۔ ان کی کوئی کلاسیں نہیں ہوئیں، انہوں نے یسوع کے ساتھ رہتے رہتے اپنے استاد ہی کی طرح بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور اب شاگردوں میں بھی یہ تربیت ہو گئی کہ وہ یسوع کی مانند بنیں گے، یسوع کی طرح ہر انسان کے ہمدرد بنیں گے، یسوع کی طرح لوگوں کو مشکلات سے نکالیں گے،
यसु की तरह लोगों के जहनों की तरबियत करेंगे। जिस तरह से यसु मसीह ने उनके जहनों की तरबियत की, और जब यसु मसीह ने अपने शागिर्दों के जहनों की तरबियत की, तो तरबियत में यसु मसीह ने उनको यही बताया कि एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो। यसु मसीह ने उनको एक सबक सिखा दिया कि तुम्हारे जहन से अगर कोई तासुब भी है वो भी निकाल दो, अगर किसी को कोई दुख वाली बात थी वो भी कर दो, ख़त्म कर दो। क्योंकि यसु मसीह ने कहा कि पहले ज़माने में कहा गया था कि दांत के बदले दांत और आँख के बदले आँख, लेकिन मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि दुश्मनों को भी प्यार करो, दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। अब शागिर्दों की एक नई तरबियत होनी शुरू हो गई कि अब वो पुरानी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जहन से निकालना शुरू करेंगे। ये वो तरबियत है जिसमें रवैये चेंज किए जाते हैं, एटीट्यूड्स आर बीइंग चेंज्ड, इनकी फॉर्मेशन हो रही है, और फॉर्मेशन के साथ साथ उनको इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। जब तक एटीट्यूड के अंदर इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं आती, उस वक्त इंसान का एटीट्यूड बदलता नहीं है। यसु मसीह उनको और बातें बताते हैं, और यसु मसीह बताते हैं कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। शागिर्दों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो गई कि अब हमारा मिशन वाकई ही ना मछलियाँ पकड़ना है, और परवरदिगार ने हमें सब कुछ दिया है। परवरदिगार हर इंसान को, हर मखलूक को रिज़्क देता है, वही हमारे माँ बाप को, बहन भाइयों को वही रिज़्क देगा। अब हमारा काम फ़र्क हो गया है जब वो अपना घर बार सब छोड़कर यसु के पीछे हो लेते हैं। अज़ीज़ों, मैं सोचता हूँ कि एक और बात, यसु मसीह ने जब शागिर्दों को चुना है, तो जैसे कहा मैंने कि उनको इंटरव्यू तो नहीं लिए, यसु मसीह ने एक ऑब्ज़र्वेशन की, मुशाहिदा किया है। वहाँ और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यसु मसीह ने इन भाइयों को ही क्यों चुना? यसु मसीह ने ये ज़रूर देखा होगा कि ये लोग मेहनती हैं, मेहनती हैं, जाल मरम्मत कर रहे हैं, अपने काम से लगन रखते हैं। अज़ीज़ों, यसु मसीह ने ऐसे शागिर्द चुने जो मेहनती थे, जो फिर अपने काम से लगन, पूरी मोहब्बत रखते थे काम के ज़रिए से। और उनमें यह भी था कि अब उन्होंने मछलियाँ पकड़नी है, मछलियाँ पकड़ने के लिए जालों की मरम्मत करना ज़रूरी है। तो यसु मसीह ने मेहनती और अपने मिशन से, यानी काम से लगन, काम को प्यार करने वाले लोग यसु मसीह ने चुने। और हम देखते हैं कि फिर यही शागिर्द मुकद्दस पतरस, जिसको यसु मसीह ने चुना, फिर मुकद्दस पतरस ही को कहा कि तू कैफा है और इसी कैफा पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यही बात कही। तो हम देखते हैं कि जब यसु मसीह ने उनको कहा कि मैं अब तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, आदमगीर, और मुकद्दस पतरस भी जान देने तक वफ़ादार रहे, जान देने तक वफ़ादार रहे। उन्होंने अपने उस्ताद से सीखा कि उस्ताद ने वाकई ही पाक जुमे वाले दिन जब यसु मसीह को सलीब दी गई, तो यसु मसीह की पसली पर एक शख्स ने नेज़ा मारा, तो यसु मसीह ने कहा कि ए बाप इन्हें माफ़ कर। शागिर्दों ने सीख लिया कि दुनिया में माफ़ करना, और माफ़ इसलिए करना कि इंसानों से ताल्लुकात तुम्हारे बेहतर रहें, ताल्लुकात बेहतर हैं, क्योंकि खुदा तरबियत करता है, खुदा जहनों को साफ़ करता है, खुदा फिर अपने लोगों को अपनी राहें दिखाता है। अज़ीज़ों, आज हम जब नमाज़ कर रहे हैं, आए हम दुआ करें, खुदा हमें भी बरकत दे कि यूनुस नबी की तरह शायद कभी कभी हम कोई अच्छा काम करने के लिए हेजिटेंट होते हैं, हिचकिचाते हैं, शायद कोई तासुब रखते हैं, लेकिन यूनुस नबी बेशक वो कोई तासुब भी रखते थे, हेजिटेंट थे, लंबी मुसाफत थी, लेकिन लिखा है कि खुदा की ताबेदारी में वो चल पड़े और उन्होंने जाकर मिशन को पूरा किया, और उन्हीं की वजह से पूरे नैनवा के लोग, बादशाह से फ़कीर तक सब बच गए। आए हम भी देखें कि अगर कभी कभी हम ऐसे भी हैं, हेजिटेंट होते हैं, तो खुदा से दुआ करें, खुदा हमें यूनुस नबी जैसी ताबेदारी अता करे। अगर यसु मसीह ने शागिर्दों को चुना, वो अपना सब कुछ छोड़कर फिर नए मिशन के लिए चल पड़े, हम आज दुआ करें कि खुदा हमें भी फजल दे
جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، شاید اس سے اور بہتر کرنا ہے تو شاید اور بھی بہتری کے لیے کام ہم کرتے جائیں تاکہ اس دنیا میں سب کا بھلا ہو۔ اور جیسے یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا کہ ایک دوسرے کو پیار کرو، تو سب انسانوں کو پیار کرو، ہم بھی ہر ایک کو پیار کرنے والے بنیں، ہر ایک عزت کرنے والے بنیں، تاکہ دنیا میں اچھائی پھیلے، انسانوں کا بھلا ہو، تاکہ دنیا میں ہر شخص جب تک زندہ ہے کوئی بھی ہو عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہم آج دعا بھی کریں گے سارے خاندانوں کے لیے، خدا خاندانوں کو برکت دے، ماں باپ کو برکت دے، تاکہ وہ اپنے بچوں کی اسی طرح سے تربیت کریں کہ بچے بچپن ہی سے ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھیں، تاکہ سب گھرانوں میں بھی خدا کی بادشاہت ہو، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔